الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم۔ دوستو یہ سورہ قریش پڑھی گئی۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 4 آیتیں معبرین جو خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جس شخص نے خواب میں اس سورت کی تلاوت کی وہ مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ اچھی خوبی ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کو آپس میں ملا دے گا۔ یعنی 2 جماعت جو گتھم گتھی لڑ رہی ہوگی، ان دونوں کی لڑائی اس شخص کے ذریعے اللہ توفیق دیں گے، دونوں میں مصالحت کرا دے گا۔ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ آج کل کچھ لڑانے کا لوگ کام کرتے ہیں۔ چلیے، یہ بہت ہی عام لوگوں سے ہم لوگوں کی زندگی میں نفع بخش صورت ہے۔ ابو الحسن قزوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دشمن کے خوف، کان کھول کے سن لیجئے، یاد رکھیے گا، وقت پر کام آئے گا۔ دشمن کے خوف اور مصیبت کا آزمودہ علاج ہے یہ صورت۔ تو کیا فرمایا امام قزوینی نے کہ جس شخص کو دشمن یا اور کسی مصیبت کا خوف ہو، اس کے لیے لإلاف قریش کا پڑھنا امان ہے۔ امام جزری نے نقل کیا کہ یہ آزمودہ اور مجرب عمل ہے۔ امام جزری بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ میرا آزمودہ عمل ہے کہ جب بھی کبھی کوئی مصیبت بلائے ناگہانی آنے والی ہو یا آ گئی تو اس صورت کا کثرت سے تلاوت کرنا انسان کو اس مصیبت سے، اس خوف سے، اس دشمن سے نجات دے دیتا ہے۔ لیکن ایک بات دوستو یاد رکھو، سب کچھ کا دار و مدار ہے انسان کے اپنے یقین پر، اور یقین پیدا ہوتا ہے عمل کی بنیاد پر۔ آج کل لوگوں کو یقین بہت پھسا ہو گیا، اللہ کی بات پر، رسول کی بات پر، دین کی بات پر اعتماد کم ہے، اور بے ایمان ڈاکٹر کی باتوں پر بھروسہ زیادہ ہے۔ جی ڈاکٹر کہے گا یہ نہ مت کیجیے، یہ مت کیجیے، تو 100% مانے گا، اور اللہ رسول کی بات میں شک شبہ کرے گا کہ یہ استغفر اللہ، ایسا نہ کیجیے۔ اور اگر ایسا کبھی شیطان آپ کو ورگلائے نا تو فوراً آمنت باللہ و برسولہ پڑھ کے ایمان لائیے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے محدث، لوگوں نے ان کو امام بیہقی کہا ہے۔ ان کی تفسیر ہے عربی میں، عربوں میں چھپی ہے، ہم نے بھی خریدی، تفسیر مظہری، اس کا اردو ترجمہ دیکھیے یہ رکھا ہوا ہے جی۔ ان کے پیر و مرشد ہیں مرزا مظہر جانے جانا شہید، کبھی میں نے سنایا ہوگا۔ یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، نقشبندیہ سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں۔ دلی میں چتلی قبر میں ان کی قبر ہے، جگہ کا نام ہی ہے چتلی قبر، اسی میں حضرت کی قبر بھی ہے۔ میں بھی کبھی جاتا ہوں تو فاتحہ پڑھتا ہوں عقیدت سے۔ جن کا ایک شعر میں نے کبھی سنایا تھا کہ صبح میں مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے تو مراقبے میں ان پر ایک تختی نمایاں ہوئی، اور اس کو شعر میں انہوں نے تعبیر کر دی، بر لوح تربت من یافتند از غیب تحریرے کہ این مقتول را بجز بے گناہی نیست تقصیرے۔ یہ کبھی سنایا ہوگا میں نے آپ کو جی۔ کہا میں نے ابھی دیکھا ہے آج مراقبے میں کہ بر لوح تربت من، لوح تختی، تربت قبر، بر لوح تربت من یافتند از غیب تحریرے، اللہ کی طرف سے یہ تحریر لکھی ہوئی تھی کہ این مقتول را، مجھے آج قتل کر دیا جائے گا۔
بجز بے گناہی نیست تقصیر ہے، میرا کوئی گناہ نہیں. چنانچہ اسی دن ظہر کی نماز میں گولی مار دی. کس نے مارا یہ نہیں بتاؤں. چلیے، تو وہ ان کے پیر ہیں مرزا مظہر جانے جانا شہید، بہت بڑے عالم ہیں. ان کی تفسیر مظہری ہے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ میرے پیر و مرشد نے، شیخ مرزا مظہر جانے جانا شہید نے خوف و خطرے کے وقت اس سورت کو پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہر بلا و مصیبت کے دفع کرنے کے لیے اس کی قرأت مجرب ہے. اس کے بعد قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ میں نے بارہا اس کا تجربہ کیا، یہ میرا بھی تجربہ ہے. جی ایک بات. دوسرے یہ کہ یہاں پر ساتھی لوگ بہت پریشان رہتے ہیں روزی روٹی کے لیے. جی لیکن ہم لوگوں میں ایک بہت بڑی کمی ہے. ہم لوگ چاہتے ہیں جیسے چٹنی کھاتے ہیں نا فوراً زبان پر مرچی لگتی ہے، تو چاہتے ہیں کہ قرآن پڑھیں اور فوراً دیوار ٹوٹ جائے، ملینئر بن جائے. ارے بابا یقین کے ساتھ پڑھو. کھاؤ روٹی دو ہی کھاؤ. آج ہی میں نے کسی کو کہا نوکری نہیں ہے پھر بھی کھانا کھا رہے ہو نہیں کھا رہے؟ کھا رہے ہو. تو نوکری ہے تو بھی کھا رہے، نہیں ہو تو بھی کھا رہے، تو نو ٹینشن، میری طرح مسکراتے رہو. جی جی جس کی نوکری نہیں وہ کھانا کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا ہے؟ جی جاب لیس ہے تو کھا رہا ہے نہیں کھا رہا ہے؟ تو جاب ایس ہے تو بھی کھا رہا ہے، جاب لیس ہے تو بھی کھا رہا ہے. تو ٹینشن کس بات کا ہے؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ ٹریلا، پٹھان کا ٹریلا دیکھا ہے 22 ٹائر والا، اس کی روٹی مجھے ملے اور کھاؤں میں تو نہیں. دوستو سنو وظیفہ سنو. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں سلسلہ قادریت، بہت سارے لوگ نام جانتے ہیں. مولانا احمد علی لاہوری، کبھی میں نے سنایا ہوگا کہ یہ غیر مسلم تھے، مسلمان ہو گئے اور بہت بڑے ولی ہیں. لاہور میں میانی والی قبرستان میں مدفون ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں. جی عیاناً آنکھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کراتے تھے لوگ. یہ نہیں کہ خواب میں وظیفہ بتا دیا تھا، نہیں، آنکھ میں ایک بات کہتے تھے کہ 40 روز اخلاص کے ساتھ جو میری صحبت میں رہے گا میرے مزاج کے مطابق میری خانقاہ میں، تو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی. جی ہزاروں لوگوں کو ہوئی، لیکن شرط تھی کہ خانقاہ میں آنے کے بعد یہ نہیں کسی سے پوچھا آپ کا کیا نام ہے. آپ آج کے دور میں نام پوچھتے ہیں اور سب سے پہلے موبائل نمبر مانگتے ہیں. کہا نہیں، میری خانقاہ میں کسی سے کوئی سلام کلام نہیں کرنا ایک دوسرے کو. اور کھانا کبھی بھی ہوٹل سے نہیں کھانا. اور یہ نہیں کہ شیئرنگ میں 2 مرید مل کے نہیں، اپنا کھانا اپنے ہاتھ سے پکانا اور کھانا بلا بات کسی سے نہیں کرنا. بڑے بڑے ان کے وہ ہیں. خیر چھوڑو. انہوں نے لکھا ہے، میں نے خود یہ تحریر پڑھی ہے کہ اس سورت کی برکت سے، ابھی وظیفہ بتاتا ہوں آپ کو، میں نے انگنت حج کیے یہ سورہ قریش کی برکت سے، اور ہر حج میں لاکھوں روپے لوگوں پہ خرچ کیے. میرے جیب میں کہاں سے آتا تھا مجھے نہیں معلوم. یہ یقین کی بات ہوتی ہے. میں نام نہیں لوں گا. دبئی میں بھی کئی لوگ کہتے مولانا اس وظیفے سے ہم کو اتنی روزی مل رہی ہے کہ میں الحمدللہ. جی نام لیں، تذکرہ لینا اچھا نہیں اسی مسجد میں، لیکن ہمارے یہاں کیا لوگ ایک وقت پڑھتے دوسرے وقت. جی اسی مرزا مظہر جانے جانا شہید علیہ رحمہ کا ایک شعر فارسی کا اور سن لو. جی بر اہل استقامت فیض نازل می شود مظہر، نمی بینی تجلی گرد کوہ طور می گردد. دیکھو شیخ بیٹھے ان کو فارسی آتی ہو وہ سمجھ رہے ہوں. جی بر اہل استقامت، استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، التزام کے ساتھ جو آدمی کسی عمل نیک کو کرتا ہے، فیض نازل می شود مظہر، کہتے ہیں اتنا اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. نمی بینی تجلی گرد کوہ طور می گردد، کوہ طور پر بھی اتنی تجلی نہیں آتی جتنا استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ کوئی آدمی وظیفہ پڑھتا ہے. وظیفہ قرآن کا ہو، چاہے ذکر کا ہو یا درود شریف کا ہو، یا جو بھی وظیفہ ہے. یہ نہیں کہ ایک دن پڑھا 2 دن پڑھا اس کے بعد السلام علیکم مولوی صاحب فائدہ تو نہیں ہو رہا ہے، تو اس کو زندگی میں فائدہ نہیں ہوگا. جی پابندی اصل چیز ہے. کیا چیز ہے؟ پابندی. جی پابندی، استقامت. قرآن پاک نے کہا لو استقاموا علی الطریقۃ
لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، استقامت شرط اول ہے۔ وظیفہ کیا ہے دوستو؟ آپ بھی مستفید ہوئیے۔ ظہر، عصر اور عشاء، ظہر، عصر اور عشاء کی نماز کے بعد 7 بار سورہ قریش پڑھیے، اور فجر اور مغرب کے بعد 11 دفعہ سورہ قریش پڑھیے۔ انشاءاللہ کبھی روزی میں تنگی نہیں آئے گی، اور اللہ آپ کا جیب کبھی خالی نہیں رکھیں گے۔ ہاں، میں اس کی ضمانت نہیں دیتا ہوں کہ اللہ آپ کو ملینئر بنائے گا، بھائی جیب میں پیسہ نہیں ہے، لیکن خوش رہیے گا اور اللہ روٹی کھلائے گا۔ اللہ آپ کا اور ہمارا جھگڑا یہی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ گڈیاں ہوں اور BMW میں گھوموں اور ہوٹل آباد کروں۔ ہمارا کیا ہے؟ دال روٹی کھائیے اور اللہ کی عبادت اطمینان کے ساتھ کیجیے۔ جی، آپ کا ٹینشن ہے دمپوہ کی بریانی، میرا ٹینشن ہے دال روٹی۔ جی، تو ہمارا آپ کا جھگڑا یہی ہے۔ آپ کا اللہ سے بھی جھگڑا یہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ روزانہ بریانی چاہیے، وہ بھی حیدرآبادی کچے گوشت کی دم کی بریانی چاہیے، نہیں ملتا۔ یہ صورت کا التزام کیجئے، یقین کے ساتھ کیجئے، اللہ آپ کی مشکلوں کو حل کریں گے۔ اب یار یہ قرآن پاک کی آیت، آج کتنے منٹ ہو گئے بیٹا؟ 12 ہو گئے، چلو 2-3 منٹ اور پھر کل مکمل کریں گے۔ اس صورت میں آ رہا ہے الذی اطعمہم من جوع، اللہ وہ ہے، ہائے میرا اللہ، کتنا اچھا تعارف کرا رہے ہیں۔ اللہ وہ ہے جو تم کو بھوک میں کھلاتا ہے، وَآمَنَهُم مِّن خوف، اور ٹینشن اور ڈپریشن سے تم کو فری لائف عطا کرتا ہے۔ یہ وعدہ کس کا ہے؟ میرا نہیں، کس کا ہے؟ اس اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اس لیے التزام کے ساتھ اگر اس سورت کو پڑھیے گا تو اس کا نفع ضرور آپ کو ملے گا۔ 3 نماز، ظہر، عصر اور عشاء 7 بار، اور مغرب اور فجر میں 11، اور اول آخر میں دونوں میں درود ملا لیجیے۔ جب بھی پڑھیے وظیفہ تو درود ابراہیم پڑھیے، 1 دفعہ پڑھیے، 3 دفعہ پڑھیے، 5 دفعہ پڑھیے، 7 دفعہ پڑھیے، تو نور علی نور۔ تو گویا کہ 7 دفعہ سورہ قریش اور 7 دفعہ درود پڑھ دینا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی چند دن کے بعد دستگیری فرماتے ہیں جی، انشاءاللہ۔ اچھا بھائی ترجمہ دیکھ لو، ختم کر دیتے ہیں درس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لإلاف قریش، اس واسطے کے مانوس رکھا قریش کو، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، مانوس رکھا ان کو سفر سے جارے کے اور گرمی میں۔ قریش کا احترام تھا ہی عربوں میں، چونکہ یہ بیت اللہ کے مجاور تھے، اور جب اصحاب فیل کا واقعہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے قریش کو بچا لیا، ان کے مال کی حفاظت کر لی، اور ابرہہ جیسے طاغوت کو جو آیا تھا ہاتھی لے کر کے، اس کو ہلاک و برباد کر دیا، تو پورے عرب میں قریش کی وقعت اور بڑھ گئی۔ قریب میں عربوں میں لوٹ کھسوٹ بہت تھا، ڈاکہ زنی بہت تھی، لیکن قافلہ جب چلتا تو یہ لوگ کہتے کہ ہم اہل حرم ہیں، تو لٹیرے بھی مکہ کے قریشیوں سے دور ہو جاتے اور ان کو امن و امان دے دیتے کہ یہ اب اہل حرم ہیں، ان کے ساتھ مزاحمت نہ کرو۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ گرمی جب ہوتی وہاں تو وہ سفر کرتے کہاں؟ شام کا، چونکہ شام سرد ملک ہے، اور جب وہاں ٹھنڈک ہوتی تو جب سفر کرتے یمن کا، چونکہ یہاں گرمی ہوتی، تو اللہ کہتے سردی اور گرمی دونوں میں تجارتی سفر کرتے اور اللہ ان سے نفع دیتا۔ ان کے اندر ایک اور بھی خوبی تھی کہ جو تاجر تھے جہاں سے جب سفر کر کے واپس جاتے تو ہر آدمی تو مکے کا تاجر نہیں تھا، تو جو بھی نفع ہوتا تھا قریش کو وہ سارے قریشیوں میں تقسیم کر دیتے اور نفع سب کو برابر سرابر ملتا، خواہ وہ تجارت میں جاتا یا نہیں جاتا، اس لیے سبھی کھا پی کے خوشحال رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ خوبی تھی۔ تو اللہ کہتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو چاہیے کہ بندگی کریں اس گھر کے رب کی۔ کس کے؟ بیت اللہ کا رب اللہ ہے، تو اس اللہ کی عبادت کریں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع،
جس نے ان کو کھانا دیا بھوک میں، وآمنہم من خوف، اور امن دیا ڈر میں۔ جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی روزی دے رہا ہے اور ہم سب کو بھی امن دے رہا ہے، لہذا ہم لوگوں کو بھی سفر اللہ تعالیٰ کی خوب جم کے عبادت کرنی چاہیے۔ بس بابا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ۔